اس دوران ایک شخص جو کہ بہت ہوشیار تھا اور وہ مختلف قسم کی حیران کن حرکات کیا کرتا تھا، اس نے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کرا دی۔ حضرت ہارون نے قوم کو روکا، سمجھایا۔ کچھ لوگ باز آ گئے، کچھ لوگ باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے سیدنا ہارون کے ساتھ سختی کی، ڈانٹا، بلکہ جیسے کہ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو سر سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑنے لگے۔ حضرت ہارون کا جو جواب ہے وہ ان کے الفاظ میں سنیے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ کا ایک نبی ہارون اپنے سامنے بچڑے کی پوجا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، بات کھول کے بیان کر دیتا ہے، لیکن ڈنڈا لے کے پیچھے نہیں پڑتا، جتھے بازی نہیں کرتا ہے، قوم کو فرقوں میں نہیں پھاڑتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کو کیا جواب دیتا ہے کہ جناب، میں نے تبلیغ تو کر دی تھی، میں نے حق تو بیان کر دیا تھا، لیکن اگر میں سختی کرتا، اگر میں جتھے بندی کرتا، اگر میں کفر کے فتوے جھاڑتا تو جناب والا آپ ہی مجھے کہتے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ ہارون تو نے بنی اسرائیل کو فرقے فرقے، ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا اور میری امت کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ سیدنا ہارون کی سنت سے بالکل بہکے ہوئے ہوں، ہٹے ہوئے ہوں؟ اگر ایک نبی بچڑے کی پوجا کو برداشت کر سکتا ہے اور فتوے بازی نہیں کرتا ہے اور قوم کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کرتا ہے، تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ، معمولی معمولی باتوں پہ ہم آپس میں الجھ جاتے ہیں؟ کہاں گنجائش ہے اس بات کی قرآن میں اور سنت میں؟